بنائی ہے۔ عدم اعتماد جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے، ایک آئینی طریقہ کار بھی ہے۔ ہم نے شہباز شریف صاحب کو یہی بتایا کہ جماعت اسلامی چونکہ ایک جمہوری جماعت ہے، ہمارے ہاں ایک مشاورت کا نظام ہے، وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اپنی تجاویز سے اس نے ہمیں آگاہ کیا، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی اپنی جماعت کا اجلاس بلائیں گے اور اس میں پوری طرح ان کی باتوں پر غور کریں گے اور ایک کنسنسس کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہم اپنی بات قوم کے سامنے رکھیں گے۔ ہم نے آج میٹنگ میں یہ بات بھی کی کہ افراد کی تبدیلی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، جب تک نظام کی تبدیلی نہ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام پر اعتماد کیا جائے۔ ہم نے شہباز شریف صاحب کو یہی تجویز دی کہ عوام کی طرح رجوع کیا جائے، اس لیے کہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام ہے۔ اگر ایک نظام نہیں چلتا، ایک حکومت نہیں چلتی، تو عوام پر اعتماد کیا جائے تاکہ ایک نئے اعتماد کے ساتھ اور نئے مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت عوام کے مسائل کو حل کر سکے۔ ہمارے ساتھ شہباز شریف صاحب نے اس پر ایک حد تک اتفاق کیا، لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نئے مینڈیٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ الیکشن کا نظام شفاف بنایا جائے، اور گزشتہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ہر الیکشن پر تحفظات ہوتے ہیں، اور الیکشن کے بعد پھر نئی حکومت کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، اور یہ کوئی افسانہ بھی نہیں ہے، ہر حکومت کے بعد یہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم شروع سے اس موقف کے حامی ہیں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک شفاف الیکشن کے لیے الیکشن ریفارمز بنانا چاہیے، الیکشن ریفارمز کی طرف جانا چاہیے۔ الیکشن ریفارم اور الیکشن پروسیس پر لوگوں کا اعتماد بحال کیے بغیر الیکشن بھی ایکسرسائز پر نتھنگ ہے۔ اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پر سوچیں گے۔ تیسری بات جو ہمیشہ ہمارا ایک موقف رہا ہے کہ متناسب نمائندگی پر جماعتوں کو آنا چاہیے۔ متناسب نمائندگی بھی جمہوریت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے جو بہت سارے ممالک میں اس پر عمل ہوتا ہے۔ ابھی یہی ہوتا ہے کہ 1 لاکھ ووٹ لینے والا اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے اور 99,000 ووٹ لینے والا محروم رہتا ہے۔ متناسب نمائندگی میں قوم جس کو بھی زیادہ ووٹ دے اس کو زیادہ حصہ، اور جو اس کو کم ملے اس کو کم حصہ ملتا ہے۔ میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ ہم متناسب نمائندگی کی طرف چلیں گے تو پاکستان حقیقی لحاظ سے ایک مضبوط جمہوری ملک بن جائے گا۔ باقی آخری بات تو یہی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل افراد کے ہاتھوں کی بجائے اللہ کے نظام میں ہے، اور اللہ کا نظام جو پاکستان کا نظریہ ہے وہ ہماری ترقی کی ضمانت بھی ہے، ہماری خوشحالی کی بھی ضمانت ہے، اور 74 سالوں سے کما حق کا وہ نظام نہیں آیا، جغرافیہ کو بھی نقصان ہوا، معیشت کو بھی نقصان، ملکی وحدت کو بھی نقصان۔ میں ایک بار پھر جناب شہباز شریف صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کو بھی موقع دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنی بات رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب میاں اسلم صاحب، جناب قاضی صاحب، محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، السلام علیکم۔ آپ سب کا بے حد شکریہ
کہ آج آپ کافی سویرے یہاں پر تشریف لائے ہیں، جو کہ معمول نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ. آج ہم حاضر ہوئے تھے سراج الحق صاحب کے ہاں. کل میں نے خود ان سے درخواست کی تھی کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. انہوں نے مہربانی فرمائی، آج ہمیں وقت دیا. ساری تفصیل آپ نے بیان کر دی ہے، میں اس کو دہراؤں گا نہیں تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو. میں نے اپنی طرف سے اور اپنی تمام جو متحدہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے میں نے آج درخواست کی ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کل داخل ہو چکی ہے پارلیمان میں، تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ کسی فرد واحد کی خواہش نہیں ہے، نہ مقصد ہے. یہ 22 کروڑ عوام کی جو اس وقت دن رات وہ تڑپ رہے ہیں اس نااہل، اس انکمپٹنٹ اور انتہائی کرپٹ حکومت کے ہاتھوں، جو عوام کی درگت بن رہی ہے اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. یہ ہیں وہ مقاصد جس کے لیے یہ موشن داخل کی گئی ہے کہ ایک سلیکٹڈ حکومت کو پارلیمان کے ذریعے آئینی طریقے سے ان کو ہٹا کر ہم قوم کے پاس دوبارہ جائیں اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کا اہتمام ہو، جس کے ذریعے عوام کے ووٹوں سے نمائندہ حکومت چنی جائے اور پھر ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ مل کر اس قوم کی دن رات خدمت کی جائے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے. تو اس کے لیے ہم آج حاضر ہوئے تھے، اور یقیناً جماعت اسلامی کا اپنا ایک نظام ہے اور وہ اپنے شورا سے مشاورت ہوگی اور اس کے بعد اپنا فیصلہ صادر فرمائیں گے. ہم جناب سراج الحق صاحب کا اور ان کی ٹیم کا اور جماعت کا بہت شکر گزار ہیں، ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ آج انہوں نے ہمیں یہاں پر دعوت دی ہماری درخواست پر، اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور مشاورت ہوئی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں آپ نے اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ شروع کیا ہے، مسلم لیگ کاف سے آپ کی بات چیت شروع ہوئی لیکن وہ کوئی اس وقت تک کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو سکی، اور دوسرا ایم کیو ایم سے بھی دوبارہ وزیر اعظم صاحب بھی رابطے کر رہے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم کی قیادت اور مسلم لیگ کاف سے دوبارہ بات ہوگی؟ کیا اتحادیوں کو اس تحریک عدم اعتماد میں آپ آن بورڈ لے کر آئیں گے؟ سیاست میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر جو سیاسی معروضی حالات ہیں جو چلے آ رہے ہیں، اس میں کبھی بات رکتی ہے، کبھی ٹوٹتی ہے، کبھی دوبارہ بات جڑتی ہے. تو یہ کاوش جاری ہے، اور ہمارا یہ حق ہے، سیاسی حق ہے کہ ہم ہر سیاسی جماعت سے بات کریں، ان کے پاس جائیں، ان سے درخواست کریں، ان کو قائل کریں. حتیٰ کہ جو پی ٹی آئی کے اندر وہ بعض امیر لوگ جو اس وقت اپنا اس حکومت کے خلاف جو ان کا ذہن بن چکا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ جو جس مینڈیٹ سے یہ آئے تھے، ایک تو ان کا اپنا جنون مینڈیٹ تھا اور ایک ان کا جعلی مینڈیٹ تھا، تو یہ کمبینیشن تھا، اور کہ نئی ایک صبح ہوگی، نیا پاکستان ہوگا، اور میثاق مدینہ، ریاست مدینہ کی بات دن رات کرتے تھے، $300 ارب واپس لانے کی بات کرتے تھے، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی ایک تفریق ختم کریں گے، غربت کو ختم کریں گے، اور امارت کم ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، اور سب کو دوائیاں مفت ملیں گی، سب کا علاج مفت ہوگا، تعلیم مفت ہوگی، اور قرضے جو ہیں اس کی مے سے جان چھٹکارا حاصل کیا جائے گا، اور آئی ایم ایف سے ہمیشہ کے لیے
ان کو خدا حافظ کہا جائے گا، اور کیا کیا اس کے بدلے میں نعرے لگائے اور بلند و بانگ دعوے کیے. آج وہ دعوے کہاں گئے کہ اگر 1 روپیہ لیا جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے قرض کا، اور میں مر جاؤں گا. IMF بار بار ہمیں بھی اب یہ بات دہرانے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کیا قوم کو سبز باغ دکھائے اور آج ملک کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے. تو یہ ہے مقصد. صرف لاسٹلی بتا دیں کہ پنجاب کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ وہاں جہانگیر ترین کا گروپ سامنے آیا ہے اور پنجاب میں اب کشمکش شروع ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے لیے. کیا مسلم لیگ نون پنجاب میں کسی تبدیلی کا حصہ بنے گی، اور ترین گروپ سے آپ کا کوئی مرکز اور پنجاب کے حوالے سے کوئی الائنس ہو سکتا ہے یا موجودہ صورتحال میں ایڈجسٹمنٹ؟ دیکھیے، یہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پارٹی اس کو لے کے چلے گی، اور ہماری اس حوالے سے ہماری تمام پارٹی سے بات چیت جاری ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. شہباز شریف اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے.